الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وقائد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الصديقين الصادقين وعلى أولياء أمته وعلماء ملته أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. بآواز بلند پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. لائق صد تکریم انتہائی محترم محتشم مکرم سامعین و حاضرین، میلاد کمیٹی گیلوال جملہ عہدیداران اراکین و منتظمین، سادات کرام، حضرت علامہ مولانا سید محمد معین الدین شاہ صاحب دامت برکاتکم، محترم جناب حضرت علامہ سید گل حسین شاہ صاحب دامت برکاتکم، حضرت جناب پیر سید حشمت علی شاہ صاحب گیلانی زیدہ مجدکم، جملہ سادات کرام، علماء اہل سنت، خطبہ، حفاظ قرہ، سامعین و حاضرین، اہل محبت، اہل نسبت، اللہ تعالیٰ اسا سارے تے راضی ہوئے، ایسا راضی ہوئے کہ پھر ناراض نہ ہوئے۔ میں معذرت خواہ ہم بکثرت علماء کرام تشریف فرمائے اور اپنی طبی کوتاہی دے باعث زیادہ ناحفظ نہیں، میرے بھائی سرکار نال سارے پیار رکھنے والے دوست ہی ہوئے تے بہت ہی محبت فرماون والے جناب بھائی محمد اقبال صاحب، تنویر احمد صاحب نے بہت محبت فرمائی اور آپ نال بھی ملاقات کا شرف حاصل تھا۔ آج دی خاص شب سلطان انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی مبارک آمد تے او وقت ہے کہ جس ویلے خود بنو ہاشم حیران بیٹھے ہن کہ سارے گھر آمن والا کون آ رہے ہیں۔ قرآن مجید نے فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، مفسرین آدم کے صراط مستقیم سرکار ہیں۔ قرآن مجید نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، مفسرین کرام آدم ذالک الکتاب سرکار ہیں۔ قرآن مجید نے فرمایا ہدن للمتقین، مفسرین آدم کے ذات ہدن سرکار ہیں۔ قرآن مجید نے فرمایا وَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ، جے شیطان اور شیطانیت کو ٹھوکر مارنی تھی، اللہ تے یقین رکھا، فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، او محکم وسیلے نال جڑ گئے۔ عروہ وثقیٰ کامیاب اور محکم وسیلہ، فرمایا عروہ وثقیٰ بھی سرکار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، تو سارے اللہ دی رسی کو مضبوطی نال تھامے رکھو۔
ولا تفرقوا، فرقہ بندیش نہ پوو۔ علماء تفسیر فرمینن حبل اللہ، اللہ دی رسی بھی سرکار ہیں، جڑا حضور نال جڑا رہ گئے وہ جماعت ہے، جڑا جدا تھا وہ فرقہ ہے۔ حبل اللہ بھی سرکار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ دی نعمت کو یاد کرو، اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تو سے ایک بے دے دشمن آوے ہوتا کو ایک بے دی محبت سکھائی ہے، ایک بے نال پیار عطا کیتا ہے اللہ نے جس دے وسیلے نال، وہ نعمت اللہ بھی سرکار ہیں۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، فرمایا نور بھی سرکار ہیں، کتاب مبین بھی سرکار ہیں۔ جاگ دے بیٹھے سبحان اللہ۔ گویا آج میلاد دے اس خاص موقع تے میں آکھنا صراط مستقیم بھی سرکار ہیں، اے بھی حجاب ہے۔ اگر آکھاں ذالک الکتاب سرکار ہیں پھر بھی حجاب ہے۔ اگر میں آکھاں کہ ہدایت آپ ہیں پھر بھی حجاب ہے۔ اگر میں آکھاں کہ نور آپ ہیں ول بھی پردہ ہے۔ کتاب مبین آکھاں پھر بھی پردہ ہے۔ عروہ وثقی آکھاں پھر بھی پردہ ہے۔ نبی اللہ آکھاں پھر بھی پردہ ہے۔ رسول اللہ آکھاں پھر بھی پردہ ہے۔ حجت اللہ آکھاں پھر بھی پردہ ہے۔ آیت اللہ آکھاں پھر بھی پردہ ہے۔ کتاب اللہ آکھاں پھر بھی پردہ ہے۔ بشر آکھاں پھر بھی پردہ ہے۔ نور آکھاں پھر بھی پردہ ہے۔ سمجھ نہیں آندی کیا آکھوں؟ بھئی سمجھ نہیں آندی کیا آکھوں؟ فرمایا او نہ آکھا ہے، او نہیں آکھنا، او نہیں آکھنا، او اللہ ہے، اے عبداللہ ہے، او اللہ ہے، اے نبی اللہ ہے، او اللہ ہے، اے رسول اللہ ہے، او اللہ ہے، اے کلمت اللہ ہے، او اللہ ہے، اے آیت اللہ ہے، او اللہ ہے، اے حجت اللہ ہے، او اللہ ہے، اے نور اللہ ہے۔ یہ تو ٹھیک ہے، بہت خوب ہے، لیکن اللہ نہیں آکھنا۔ میں کہ اللہ شریعت کوئی اجازت دے، اج میلاد دنی ہے کچھ تا آکھوں، فرمایا شریعت اتنی اجازت دیتی ہے، اتنا آکھنو او ذات ہے، اے جلوہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، میری بولی سمجھتا نہیں پیو؟ ماشاءاللہ، او ذات ہے، اے جلوہ ہے، وگرنہ اندھی حقیقت کو اللہ دے سوا کوئی نہیں جانتا۔ سبحان اللہ۔ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ، اسم بعض نبیوں کو بعض تے فضیلت دیتی ہے۔ وَآتَيْنَا داود زبورا، اساں زبور کو اساں داود علیہ السلام، فرمایا داود کو زبور عطا کی دیئے، داود کو زبور ملی ہے۔ نبیوں کو نبیوں تے فضیلت ہے، تے داود دی شان ہے کہ اساں کو زبور دیتی ہے، زبور والا شان والا ہے۔ او دوستان عزیز، جس دی شان صاحب زبور واسطے بھی ضروری ہے منن، وہ سارا نبی ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا یا داود انا جعلناک خلیفتا فی الارض فاحکم بین الناس بالحق، اے داود اساں کو زمین تے خلیفہ بنائے، فاحکم بین الناس بالحق، لوگاں وچ حق دے فیصلے کیتے کر۔ اللہ نبی تا حق دے فیصلے کریں دے، نبی تا خطا تو معصوم ہیں، انہوں دے سارے فیصلے حق ہیں۔ اللہ نے فرمایا یہ بالکل ٹھیک ہے کہ نبی معصوم ہیں، انہوں دے فیصلے حق ہیں، لیکن میں مالک ہوں او میرے بندے، میں اپنے بندے کو جی میں چاہواں حکم دے ماں۔ زبور والے کو حکم فرمایا فاحکم بین الناس بالحق، حق نال فیصلے کیتے کر۔ جنن سارے نبی دا ذکر آئے، اللہ سونے نے اتنا سونے کو کیا فرمایا، بلکہ سونے دی امت کو فرمایا فلا وربکا، تیرے رب کو تیرا رب ہومن دی قسم،
رب کو تیرا رب ہون دی قسم لا یؤمنون اے مومن نہیں تھی سکتے جتنا آنکھیں نہیں تھی سکتے دعوے کرن نہیں تھی سکتے کتاباں چھاپن نہیں تھی سکتے فرمایا لا یؤمنون مومن نہیں تھی سکتے حتی یحکموک جب تک تیرے فیصلے نہ من لیں فی ما شجر بینہم آپس تے جھیڑے آئے جتھا جھیڑا تھی وے جیڑلے تھی وے جنہ دے درمیان تھی وے فرمایا فیما شجر بینہم آپس دے جھگڑے ہیں فرمایا حتی یحکموکا تیرے فیصلے نہ منن اے مومن نہیں تھی سکتے تم سونا فیصلہ کرے اے منن تا مومن ہے نہ منن تا مومن نہیں تیرا فیصلہ محکم ہے آپس تے جھیڑے تیری گال چل سی فرمایا حتی یحکموکا فیما شجر بینہم آپس تے جھگڑے آئی تیرے فیصلے منن تا مومن اگر تیرے فیصلے نہ منن تا مومن نہیں معلوم کیا ہویا فرمایا اگر تو جے کو مسلح دے میں اے منن سبحان اللہ سبحان اللہ درود شریف پڑھ لیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم سبحان اللہ توجہ ہے میری طرف فرمایا سونا تیرے فیصلے منن تا مومن ہیں سونا تو جے کو مسلح دے میں منن سبحان اللہ جے کو بستر تے سماوے اے منن تو جے کو نال لاوے اے منن جے دے موڑھے تے باہوے اے منن تو سونا جے کو کندھے تے چاوے اے منن سونا تو جنہ کو رشتے دے میں اے منن تو جنہ کے رشتے کھننے اے منن تیرے فیصلے تو بعد پھر مننا کی میں ثم لا یجدو فی انفسہم حرجا مما قضیتا تیرے فیصلے تو بعد انہاں دے دل ذرا برابر ملال نہ ہوئے اگر ملال ہوئے تو ایمان کوئی نہیں چلو میں سوکھا جملہ آگا فرمایا سونا تیرے فیصلے تو بعد اگر سوچن تو مومن نہیں منن تو مومن ہے وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ایمان نہیں مننا سراپا تسلیم ہو کے بن گئے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ فَحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ سبحان اللہ حق دے فیصلے کی تکر اگو اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو فرمایا وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فرمایا اپنی خواہش دی پیروی نہیں کرنے سبحان اللہ خواہش دی پیروی خواہش نفس دے پچھو نہیں چلنا سبحان اللہ بھی نبی خواہش نفس دے پیروکار نہیں ہونے ایک کمزوری اصل ہے عاجز انسان آئی چھے مگر اس مالک نے حضرت داؤد علیہ السلام کو حکم فرمایا وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ خواہش نفس دے پچھو نہیں چلنا جنہاں سارے نبی دا ذکر آئے اللہ تعالیٰ فرمایا وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ وہ تا فرمایا وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ خواہش نفس دے پچھو نہیں چلنا اور حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون انہاں کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کچھ بندے انہاں کے ناندن گال چلا کھڑ دن وہ چاہندن سادی منی چھے اللہ فرمایا انہاں دی نہیں مننے سبحان اللہ انہاں دی گال نہیں سننے انہاں دے پیچھے نہیں مننا جنہاں سارے نبی دا ذکر آئے اللہ فرمایا خواہش نفس دی پیروی کرنا اے تے مسئلہ ہی دور دائے اے تے زیر بحث بھی تھا نہیں اے تے گفتگو کیا ہے فرمایا وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ اے تے سونا اپنی خواہش نال بولے نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ دی تو مکمل اجازت فرمایا اپنی خواہش نال بولے نہیں ان ہوا الا وحی یوحا اے سونا جو بھی علم ہے اے اللہ دی طرف وحی ہے اصل جڑا ترجمہ کیتے نا بولن اے جنتی کو جبکہ عربی زبان بولن واسطے لفظ موجود ہے قول اللہ فرماویا وما یقول عن الهوى کہ اپنی خواہش نال قول نہیں کرے دے اللہ فرماویا وما یکلم عن الهوى
اپنی خواہش نال کلام نہیں کریں دے. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ وما یقول عن الہوا، نہ یہ فرمایا وما یکلم عن الہوا. رب سونے نے فرمایا وما ینطق عن الہوا، اپنی خواہش نال نطق نہیں کریں دے. اصل نطق دا معنی کیتے بولن. اس نطق دا دراصل معنی کیا ہے؟ قرآن مجید کے پوچھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ووارثا سلیمان داود وقال یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر، کہ سلیمان علیہ السلام نے اعلان فرمایا علمنا منطق الطیر، ساکو سکھا دیتا گیا پرندیاں دی بولی. فرمایا منطق الطیر، پرندیاں دی بولی ساکو سکھائی گئی. ول میں منطق دا معنی بولی کر چھوڑے، جبکہ منطق دا معنی بولی نہیں. پرندے بلینے نہیں، پرندے چوں چوں کریں نہیں، پرندے نہ ہو دے چہچہاون. سلیمان علیہ السلام نے فرمایا علمنا منطق الطیر، ساکو پرندیاں دی چوں چوں سکھا دیتی گئی، پرندیاں دا بولن سکھا دیتا گیا. اسا جان دے ہے کہ انہاں دی چوں چوں اج کیا رکھا ہوئے، اے کیا بیٹھے آدم ساکو خبر ہے. پرندیاں دی چوں چوں اے پرندیاں دا نطق ہے. اور انسان دا نطق کیا ہے؟ بھئی بچہ 2 سال دا تھی وے تے لفظ بولیں دے، اے بندن قول ترتیب پا ونجن، اے ہوندے کلام کھل کے گال کرن، اے ہوندے بیان مجمع گفتگو ہوئے، اے ہوندے خطاب تفصیل موجود ہوئے. ایک آدن وضاحت دوستان عزیز، مگر بچہ جن لے 2 سال دے نہ ہوئے، سال دے نہ ہوئے، چھوٹی عمر ہوئے، اس ویلے قول نہیں کریں دا، کلام نہیں کریں دا، بلکہ اون کر کے اپنے معافی ضمیر کو دسن واسطے صرف نطق کریں دے. اے جڑا بچے دا اون کرنا ہے، اے ہے ہر بچے دا نطق. اللہ نے فرمایا میرا محبوب کون ہے؟ فما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحی. ہر بچہ آگوش ماداری اپنی خواہش میں سر واسطے، اپنی خواہش واسطے نطق کریں دے. ہر بچہ ماں دی جھولی اپنی خواہش کو سر واسطے، اپنی خواہش واسطے نطق کریں دے. فرمایا لیکن میرا محبوب کون ہے؟ فما ینطق عن الہوا، اپنی مبارک امی دی جھولی مبارک جنہاں نے سونے نے نطق فرمایا ہر بچہ اپنی خواہش واسطے کریں دے. میرے حبیب نے جنہاں نطق فرمائے اپنی خواہش واسطے نہیں، وہ بھی امت دی بخشش واسطے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام فرمایا قد علمنا منطق الطیر وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ. ہر شے میں کو دے دیتی گئی، ہر شے دے دیتی گئی. اور سلیمان علیہ السلام آدن ہر شے میں کو دے دیتی گئی. تے میرے شہر دے مولانا آدن بعد الشے. ہن دسو انہاں دی منو یا نبی سلیمان دی منو؟ گال تو سلیمان دی چلسی. وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ. اللہ تعالیٰ نے بے مقام تے فرمایا یؤتی الحکمت من یشاء. اللہ جے کو چاہوے نبوت عطا فرمائے دے. ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا. اللہ جے کو نبوت دے دے او کو خیر کثیر دے دے. ولا تو غور فرمائے اوتیا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ. ہر شے میں کو دے دیتی گئی. اللہ تعالیٰ فرمائے فقد اوتیا خیرا کثیرا. جے کو نبوت دیتی گئی ہے وہ کو خزانہ دیتے گئے. اوتیا بھئی جگہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا. اسا آل ابراہیم کو کتاب بھی عطا فرمائی، حکمت بھی. وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا. اسا انہوں کو ملک عظیم عطا فرمایا. اتھا بھی آتینا سوکھے لفظ لسن کہ اندر اندر تے نالے تے نالے تا باریک. آتینا اوتیا اوتینا. آتینا آسان دیتا، اوتیا دیتا گئے، اوتینا ساکو دیتا گئے.
بھئی یہ تے نالے باریک نالے تمام انبیاء کو خزانے دیتے گئے مگر تے نالے ہن تے گل سوکھی نہیں تھی گئی بھئی تمام انبیاء کو خزانے دیتے گئے مگر تے نالے جنن سارے نبی دا ذکر ہے نقیب محفل ماشاءاللہ روشن چہرہ اور اچھے اور میں سمجھتا کہ انہوں نے الفاظ کا استعمال بھی اچھا کیتا ہے اس نے انتخاب دی داد دے بڑا ضروری ہے اسا سے میں رومال یہ رومال میں جی یہ تو سامنے انہیں رومال میں کڑیتا ہے اس واسطے کہ میں یہ رومال اپنے استعمال کیتا جلسہ مکے اور یہ رومال میں انہیں کو واپس کر دے انہیں رومال میں کڑیتا ہے یہ بھی دے مانے مگر ایک اٹھی کے آکھیں کہ یہ رومال ہوں تو آدھا ہے اندھے تو سب مالک ہی لیں والے تے نال نہ ہو سی یہ وال توئے نال ہو سی ماشاءاللہ اگر یہ رومال میں کو دے بھن تے آکھیں تو سا انہیں مالک ہی میں تو سا رکھو اللہ کرے وہ وقت آ بنے جاگ دے بیٹھے ہو یا کوئی نہ بھئی اگر ملکیت حاصل ہوئے تو پھر عطا ہو سی تو ہی نال اے اکثر آتا ہے تو میں تو کو عطا کیتے اے آتا ہے تو اے ملکیت ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سب کو ایسا خزانے دیتن آتا ہی نہ پر سونا جنم تیرا ذکر آئے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ خزانے سارے نبی کو دیتن پر تو سارا مٹھا محبوب ہے اسد کو خزانے دا مالک بنا کے بولے انتصار شان والے مگر انہا جیسا کوئی نہیں بند کمرہ دے اندر زلیخہ دے خلوت گاہج جناب یوسف علیہ السلام کھڑے اور قرآن مجید فرمائندے کہ زلیخہ نے آکھے قالت حیت لک التفات چاہیدی ہس کچھ چاہیدی ہے تے حضرت یوسف علیہ السلام نے فوراً آپ نے کیا کہ معاذ اللہ او آدھی التفات منگ دی ہے کس بنیاد تے کہ میں تاری نگاہ بانی کی تھی تے نبی یوسف علیہ السلام فرمائے معاذ اللہ انہو ربی احسن مسواج میرا خیال تھا میرا رب رکھ دے او آہدی ہے کامیابی میرے کول رکھی ہوئی ہے آپ آتے ہیں انہو لا یفلح الظالمون ظالم قریب کامیاب نہیں اللہ ظالم کو قریب کامیابی نہیں دیتا وَلَقَدْ ہمت بھی قرآن مجید فرمائے کہ زلیخہ مبتلا آزمائش ہوئے نیا وَهَمَّ بِهَا اور یوسف بھی مبتلا آزمائش ہوئے نیا لولا الرعا برحان ربی اگر یوسف علیہ السلام کو اللہ دی برحان دا دیدار نہ تھی دا برحان ربی دا حسن جلوہ آرا نہ ہودا اگر حسن تو پردہ نہ اٹھتا برحان دا دیدار نہ ہودا تو یوسف علیہ السلام بھی مبتلا آزمائش ہوئے نے اگرچہ معصوم ہے اور زلیخہ بھی مبتلا آزمائش ہوئے نے یوسف پاک ہے معصوم ہے اور گناہگار زلیخہ بھی کوئی نہیں ہے لولا الرا برحان ربی اگر برحان دا دیدار نہ ہودا تو یوسف بھی مبتلا آزمائش ہوئے دے آسان ترجمہ ہے پھر کیا ہویا برحان کون ہے جس کا دیدار ہوئے تو یوسف علیہ السلام اس دیدار دی برکت نال اللہ نے یوسف کو بچا کے دے فرمایا قرآن پڑھو یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم اے سارے لوگوں تمہاری طرف اللہ دی طرفوں سونے مصطفیٰ برہان بڑھ کے آئے معلوم ہو گئے خلوت گاہ زلیخہ نصرت یوسف واسطے حسن محمدی تو پردے اٹھائے گئے جو ہی حجاب اٹھے تے نور محمدی نے چمک ماری تے تالے ٹوٹنے لگے اللہ نے فرمایا یوسف تے کو سوئے محمد دا عشق رتا سے اس واسطے نہیں کہ اس خلوت کا ہی تیرے دل دا سودا ہو سکے بچاور والا اللہ ہے وسیلہ محمد مصطفیٰ
کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء اسا جے کو بچاؤں ہی میں بچیں دے سبحان اللہ جے کو بچاؤں ہی میں بچیں دے اور بڑی حیران کن گال ہے واستبق الباب دوہے دروازے کو دوڑ پہ وقدت قمیصہ من دبر سبحان اللہ خاتون نے مرد کا چولا پکڑا تو چولا ادھیر دیتا سبحان اللہ پھٹا نہیں ادھڑا ہے وقدت قمیصہ چولا ادھڑا وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا دوہائیں پہنچے تے عورت دا سردار دروازے تے مل گیا لدل باب این دروازے تے سیدہا عورت دا سردار پیسے یوسف علیہ السلام دے فرز بھئی گھبرامن دی ضرورت نہیں قرآن دی زبان سرداری شوہر کوئی ملی ہے ڈر گئے ہو وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا دوہاں کو ملا ڈوک ہوئے مگر سردار ہی کداری عورت دا سردار ہے سیدہا لدل باب این چوکھٹ تے دروازے تے جنہاں ملے نا واہ واہ ہن خاتون بولیے ما جزاؤ من اراد بی اہلک سوءا ان دی کیا سزا ہوئے جنہاں تیرے گھر نال برا سوچے اللہ ان یسجنا سوائے دے کہ اوپر جیل اچ پاتا ہوئے او عذاب علیم اتھا او بمانا واہ ہوئے کہ جیل اچ پاتا ہوئے اور قید بھی با مشقت ہوئے سزا بھئی جیل بھی ہوئے تے با مشقت ہوئے قید با مشقت خود مدعی خود گواہ خود وکیل خود جج تھکتا نہیں گیا تو سب سارا کچھ آپ چکیتے سے جلے سب کچھ آپ کھڑیے اللہ فرمائے یہ اپنی سزا دسی کھڑیے سزا تو ہمیں اپنے منہ اقرار کر کے دس بلتیا کیا ہے پردیسی واسطے کون گواہی دے گیا اجنبی واسطے کون بولے قسیم مثلی آغوش مادر چ بولے کسی تو کو تالے ترٹے نہیں نظر دے کنڈے بھندے ہوئے نہیں نظر دے دروازے کھلے ہوئے نہیں نظر دے کوئی اگو ہے کوئی پچھو ہے تو کو پتہ کوئی نہیں تک کرتا دیکھو ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبین وان کان قمیصہ قد من دبر فكذبت وهو من الصادقین اگر کرتا کو ادھڑا ہوئے تے جناب یوسف علیہ السلام جھوٹ کھڑے آتے تے زلیخا سچ کھڑی آتی ہے اگر کرتا پچھلی جانب ادھڑا ہوئے تے جناب زلیخا جھوٹ کھڑے بولے دیں اور جناب یوسف علیہ السلام سچ کھڑے آتے فلما رآ قمیصہ قد من دبر جلے انہیں اٹھے تے کرتا دا پچھو ادھڑا ہویا ہے حقائق تو بولے دے پہ ہم کرتے تے جا کلوے دے کھڑے ہم کلام تو واضح ہے بچے نے ایویں گواہی نہیں دیتی بلکہ یہ ایسا استشہاد پیش کیتا ہے کہ دیکھن والی آنکھاں محو حیرت رہ وجن سمانہ سوچڑ دے مجبور ہو وجے کہ کرتے دے اس ادھڑن کو دلیل بنا کے اس بچے دا پیش کرنا آنکھاں پھٹیاں رہ گیا جلے یوسف علیہ السلام کو اللہ نے بچایا سر جھکا کے آدن میں سمجھ گیا تجھے کو بچاوے ایویں بچا مگر اسے منزل دے پہنچ نہیں سکے میری طرف توجہ رکھ سکے چاہیے تھا یہ ہے کہ ہم سزا دے بے زلیخا کو سزا وہ آپ تجویز کی تھی کھڑی ہے مگر انصاف دیکھو جج دا کسی یوسف آرد انہازا یوسف تو ایوے کر یہ گال کو بھول بن یہ گال کو بھول بن تو زلیخا کو کسی وَاسْتَغْفِرِي لِذَنْبِكِ إِنَّكِ كُنْتِ مِنَ الْخَاطِئِينَ تو ایوے کر بس اپنے گناہ تے معافی مانگ تو خطا کاراں چوئے انصاف ختم شد ساکو تے جج جی کھا گئے تمہاری چپ تو سب کے جلے سزا دے مردہ وقت آئے تے ہون صرف اتنا
آکھن لگے کہ تساں بس این گال کو پس انداز کر دو، نظر انداز کر، اور زلیخا کو کہ بس تو توبہ کر کے انصاف ختم چھوٹ اتھے ہی گال مقیس رنو ہے رنو انہیں بس ایک لفظ بھی آپ استعمال تھے انہیں بھی لفظ آنے مرید دا اتھا مرید دا لفظ ٹھانا نے اچھی آکھو سبحان اللہ ہائے ہائے یوسف علیہ السلام تخت بہ گئے زلیخا کٹیا اچ پہنچ گئی محل وک گئے غلام کنیزہ سب شہر سودا ہو گئے خیمہ نشین تھی بیٹھی تے شب دا عالم ہے اندروں سوچ رہا تھا اس اپنے کوڑے خدا کو آدھی بیٹھی ہے میں بچپن چ خواب رٹھا ہی ساری زندگی ان خواب دی تعبیر گزاری ہے تو جو میرا خدا ہے تائیں میرے نال کیا کیتا ہے میں تقریب تے کو کانڈ نہیں کی تھی تے کو میں بارش تو بچائے تے کو دھوپ نہیں لگن دی تھی میں تیرا ہون تک کتنا خیال رکھا ہے اور تو کتنا بغیرت ہے میں محل چھم میرے محل بھی کیا میرا سب کچھ تباہ ہو گیا ہوتا ہے میرے واسطے کیتا ہی کچھ نہیں ولا اکو آکھس یا تو میرے ذمہ کوئی قصور لا جنن قصور میرے ذمہ نہیں معلوم ہونے تیرے پلے کچھ نہیں ہے چاہتس اکتے پھنن لگی ہے تے فوراں آکھے سی پھنیچر تو پہلے ہی بھئی وسون یوسف دے رب کے نہیں دیکھ اکو کھوئی سٹ ویندن اندھا رب اکو کٹ بھی لیندے اکو ویچڑ والے ویچ چھڑے دن خریدار آپ اندھے قدمہ وک بندن اکو سٹن والے قید خانے پابند کر دن اور جیل چو نکل کے اکو جیل چو کٹ کے انہا خدا تخت بلا دے دے آواز قدرت بھئی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یوسف اج زلیخا میرا ذکر کی تھی بیٹھی ہے کہ میں اندھو پیغام پہ ابھی دینا تائیں دیر کی تھی ایسا نہیں کرنے کل تے یوسف ونجڑے کرو فرنا روب و وقارنا تیرے حسن کو دیکھ کے یہ اندھی ہے مگر تے کو ولوی دیکھ اندھی ہے بٹھی ہو گئی ہے انہیں اوسان خطائی مگر سونا تو گزرے تیری خوشبو پاک اندھی ہے اپنے خیمے جو ہن بھی نکل کر دیئے ان دی زبان تے تیرا نہ آئے لیکن آج میں انہیں نال راضی تھی کل تے ونجڑے ان تے کو سڑنا ہے جنن سڑے تے میرا حکم ہے اکل ایمیں کانڈ کر کے لگا نہیں ونجنا فرمایا توجہ دے ہونی ہے یوسف علیہ السلام کرو فرنا روب و وقارنا اپنے شاہی دبدبانا اپنی سواری تے سوار ہو کے شاہی جلوس نال گزرن خوشبو پا کے باہر آئیے تے سوچ کے آکے سی یوسف زندگی گزری ہے تیرا نام ہندے بھی رات تے کو سلم لیکن آج تا ساری کیفیت بھئی ہے آج اصل تے کو نہیں سرنا آج اصل تیرے مالک دانا چاوڑا ہے تے مطمئن کر کے آواز لیتی ہے الحمدللہ اللذی جعل العبید ملوکا بطاعته سب تعریفہ اس اللہ دیا جیم غلام کو بادشاہ بنا چھوڑے فرما برداری دی وجہ تو جن لے آواز لیتی ہے سرکار یوسف علیہ السلام سواری روکی ہے آپ نے جواب لیتا ہے الحمدللہ اللذی جعل الملوکا عبیدا بمعصیته سب تعریفہ اللہ دیا جے بادشاہ کو غلام بنا چھوڑے انہوں نے اپنے کرتوتہ دی وجہ تو زلیخا دائی میں سر چھپ گئے تے آواز تربے کے نات ناد دیتی ہے یوسف سواری تو لہن لگن اللہ نے فرمایا یوسف زلیخا صد مارے تے ذرا قریب ہو کے گال سن لیے میں رب حکم دیتا ہے کہ آج جو زلیخا منگے ایک خالی نہیں بلاونا کہ آسی پتھر بھی کچھ نہیں دیتا یوسف دے رب بھی کچھ نہیں دیتا کچھ دیوالت ہوئی ہے شان مصطفیٰ دی طرف لوٹ کے آمنا ہے مگر دو جملے سماعت فرماؤ اللہ نے فرمایا یوسف تو وعدہ پہ جو منگے ایک دے دے اللہ میں انہیں آتا جاننا تے پتہ تے کو بھی ہے یہ میکن نہیں منگنا
یہ میں کو منگنا ہے. اے میں کو منگسی. اللہ فرمایا سارا وعدہ جو منگے دے رہے ہیں. پہنچے یوسف علیہ السلام. آپ نے فرمایا زلیخا تیرے احسان نہیں بھولے. میرے رب دا حکم ہے میں انہیں حکم نہ لایا. دس جو منگنا چاہتی ہے منگ ہی. سر جھکا کے آکے سی منگا. آپ فرمائے منگ. آکے سی پھر میں تیری منگ. جاگرے بیٹھے. آپ نے فرمائے منگ. آکے سی منگا. آپ فرمائے منگ. آکے سی پھر میں تیری منگ. سوال ہی نہیں بڑھ دی. ہاں سوال بڑھ دی ہے. حکم خداوندی نال. صاحب تفسیر کبیر فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جاگ دے بیٹھے ہو. شادی ہو گئی تے یوسف علیہ السلام گئے خلوت گاہ. اگے تے خلوت گاہ او سڑکے تے تالے لائے ہس. اج یوسف علیہ السلام آپ گئے کھڑے ہیں. اس تخلیہ دے مقام تے آپ جلے حسن دی نگاہ پاتی. فخر الدین رازی آدن کہ جتنی محبت زلیخا کو ہے یوسف نال اللہ نے وہ دگنا کر کے یوسف علیہ السلام دے دل لش پاچ. ہن جلے آپ پہنچے تھے آپ نے فرمایا زلیخا کو کہ اللہ تعالیٰ نے کرم تھا اور میں آ گیا. تو زلیخا آکھے یوسف زندگی تیرا نا چھندے گزری ہے. تیرے عشق میں اپنی جوانی صحت دولت محل اقتدار عزت شہرت کشے بچا کے نہیں رکھی. سب شے تیرا نا گن گن کے قربان کر چھوڑیے. آج میں کو پتہ لگے کہ تو سونا ہے ہی صحیح پر تیرا مالک بہت سونا ہے. آج ہوندے پیار دی پہلی رات ہے. اگر اجازت دیتے آج کو سجدہ کر گنا. اے تے آپ سجدہ گزار ہم آکھنے جی ضرور سجدہ کر گنا. دوسری رات آ گئے. زلیخا آکھے رات سر تے رکھا ہم مگر جلدی سویر تھی گئی ہے. دل نہیں رجا. اجازت ہوئے تو ولا او کو یاد کر گنا. تے ایڈا یاد دریوہ والے سے جو راتاں گزرتے گئی تے اسی کیفیت یوسف علیہ السلام ایک پہنچن اور آپ نے فرمایا حقوق العباد بندیاں دے حق خلوت گاہ سارے دروازے بند کر کے تالے لا کے تو میں کو آدھی ہمیں ہائی تالے تے میں اس ویلے اجازت نہیں ہا. اس وقت کسی دی حق تلفی ہے تے میں جلے واپس دیا ہم تے میرے کرتے کو پکڑا ہے. میرا کرتا اٹھڑا ہے. جن آنکھیں نا کرتا اٹھڑا ہے. تے زلیخا نے توجہ کی تھی جناب یوسف علیہ السلام کو آخر لگے سونا رس نہ منجو. اے دل اپنے واسی جو نہیں کل تیرے پیار اچ کٹھی ہوئی ہم یوسف تے کو یاد کرے دی ہم کل تیری محبت اجوا رفتہ ہم تیری گال کرے دی ہم اور تیرے مالک نال پیار ہو گئے. نہ واسی جو اس وقت ہم نہ واسی جو اس وقت ہم اے دل بے قابو ہو گئے تیرے مالک دی محبت تے میں کو ولا سجدے دو ونیو دیو میں ونیو لگے دے. یوسف علیہ السلام اٹھن تے کرتے ہاتھ پہ گئے تے کرتا زلیخا دا اٹھڑے. اللہ نے فرمایا ونیو فرشتو جبریل یوسف علیہ السلام کو آکھو ولا کرتے دا تانا نہیں دے سکدا. آج کرتے دے بدلے کرتا ہی اٹھڑ گئے. دوستان عزیز یوسف تے کنعانی وارفتہ ہوئے. کنان والیاں نے اکھاں قربان کی تھیاں. مصریاں دی بھوک لتھی کہت مک گئے. حسن یوسف دے شہدا ہوئے مصر والے غلام بنے قدمہ اچ بیٹھے. مصر دی حکومت زیر نگی آئی بھئی مصر زیر پا گیا. یہ حسن یوسف ہے کہ عورتوں نے انگلی کٹ بیٹھیاں بے سیر کٹر دی بجائے ہاتھ کٹ بیٹھیاں. یہ حسن یوسف ہے جے گڑے کھڑ دو بعد مصر والے دے حال ہوئے. مگر کوئی اس مسئلے کو سمجھے سارا سونا نبی ہو ہے سونے دے حسن سے پردے ہم جائم ریٹھے پردے اچ ریٹھے بلکہ جائم ریٹھے صرف پردے ریٹھے. حقیقت ذات کو کون سمجھے کون جانے کون پاوے. میرا نبی کون ہے سارا نبی کون ہے. یوسف تے مصر والے وارفتہ کنعان والے وارفتہ بھئی لوگ اپنی جد جان کھول کھوئی بیٹھے بالکل آمنا و صدق
رکھنا یوسف بھی بہت سونے انبیاء دی بز وچ سارے نبی آئے جو سچ کے کھڑن والا مگر سلطان انبیاء کون ہے مخلوق تا مخلوق اتھا بلال اویس اتھا تے چاہن والے بڑے بڑے لوگ مگر یاد رکھو یہ صرف مخلوق تک مسئلہ نہیں میرا سونا نبی ہو ہے ماں ورائے آسمان جلے سونے نے قدم رکھے بارگاہ عزت ماں ورائے عرش پہنچن ذخیرہ حدیث جو سب تو زیادہ وزن رکھن والی روایت سلطان انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے میں منزل قرب تے پہنچا میرے مالک نے فرمایا ادنو منی سونا نیڑے ہوون جے کو خود اللہ کے نیڑے ہوون وہی تھا تشبیہ نہیں دیتی جا سکتی بطور تمثیل بھی نہیں بطور تقابل اور تباشر بھی نہیں چونکہ اتھا ادب کا خاص مسئلہ ہے متہ میں زلیخہ دی گال کرا کہ یوسف کو آہدی ہے نیڑے ہو اتھا وہ گال کسی بھی سمنی بیان نہیں ہو سکتی صرف اتنی گزارش ہے ایک خود خالق فرمائے ادنو منی سونا نیڑے ہو سونا فرمائے میں نیڑے تھیا فاستقبلنی الجبار فرمایا میرا استقبال میرے اللہ نے کیتا ہے ولا حکم تھے ادنو منی میں قدم بدھائیں اس منزل تھے چونکہ انوار تھی جلوہ گاہ ہے میں اتھا قدم بدھائیں پھر ایسی منزل تھے آیا پھر آواز ہے ادنو منی قدم بدھن پھر میں رک گیا متہ سوئے اگر ٹھہرے جلوے ہی جلوے ہم میں رکا پھر کیا تھے جاؤ دنیا کنے سونے والا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آقا مولا نے فرمایا میں تے رک گیا ثم دنا الجبار ربنا پھر خود اللہ میں محمد کے قریب ہو گیا شان مصطفیٰ مقام مصطفیٰ ثم دنا الجبار ربنا پھر خود اللہ میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جاگ دے بیٹھے سارے نبی شان والے سب شان والے سبحان اللہ مگر بس میں انبیاء سارے نبی جیسا کوئی نہیں اللہ نے فرمایا آدم اسا تیرے نال کلام کرے سو آدم تو بعد شیس نال کلام کرے سو اسان ابراہیم نال کلام کرے سو ابراہیم تو بعد اسماعیل و اسحاق نال کلام کرے سو اسحاق تو بعد یعقوب نال کلام کرے سو یعقوب تو بعد یوسف نال کلام کرے سو یوسف دے زمانے ذوالکفل نال کلام کرے سو اسی زمانے ایوب نال کلام کرے سو اسا جس زمانے شعیب نال بولے سو مدین شعیب نال الوے سو مصر کلیم نال الوے سو اسی دھرتی تے ہارون نال الوے سو اتھائیں یوشع بن نون نال الوے سو جس دور ابراہیم نال الوے سو اسی دور لوط نال الوے سو فرمایا دریائے اردن دے دو کندھیاں ہیں ایک کندھی تے یحییٰ نال الوے سو بھئی کندھی تے عیسیٰ نال الوے سو اسا ہک تو بعد میں نال الوے سو ہک کے وقت اچ کنہاں نال الوے سو ول سونا جنم تو آوے سے ول صرف تیرے نال الوے سو تیرے تو بعد ول تیرے نال الوے سو ول تیرے نال الوے سو اسا سونا تے کو آخری بنا کے بھیجے ساری محبت دی غیرت تے تقاضا ہے جنم تیرے نال الوے پھر اسا کسی نال نہ الوے شانہ تو سب دیا ہے مگر اے شان سارے نبی دی ہے سبحان اللہ دوستان عزیز ایک صحابی رسول تاجر ہے اور بحرین اور یمن دے سرحدی علاقے دے وسن والا ہے انہاں نام ہے منقذ لونگ اور ادرک بھی چل رہے ہیں منقذ لونگ ادرک دا تاجر ہے اے یمن تو اور شام تو گندہ ہے اور یمن اور شام دے درمیان جڑا خطہ عرب ہے اسی تجارت کرنے تے اپنا سامان بچیندے ہیں محدود تجارت منقذ دی اور اندھے گھر یمن اور بحرین دے سرحدی علاقے چھے تے سرحد تے بزدل بندہ نہیں رہ سکتا بزدل بندے الوات گندن مگر سینہ تان کے کھڑے نہیں ہو سکتے جاگ دے بیٹھے ہوئے کوئی گالی کرن تا سوک ہے مگر سینے تے زخم کھا کے قوم کو بچاونا
جاگدے بیٹھو ایک نام تو سنو سے ارطغرل اور یہ لکھا ویندے ارطغرل مگر ٹرکش لینگویج یہ کو غین کو پڑھا نہیں وینا تے غین خاموش ہے ان دی ادائیگی ارطغرل نال ہے یہ جڑا ارطغرل ہے یہ کوئی عالم نہیں ہے سائنسدان نہیں ہے کوئی کیمیا دان نہیں ہے کوئی یہ شخص کوئی فلسفی نہیں ہے کوئی مفکر نہیں ہے یہ آجڑی ہے پھر ان بچے ہے تے انہی اولاد نے دنیا تے حکومت کی تھی کیڑی شاہی کر یہ عاشق رسول ہے سبحان اللہ اس دا شیخ کامل شیخ اکبر محی الدین ابن العربی رحمت اللہ تعالی علیہ حضور محبوب سبحانی گیلانی سادات بیٹھن تھے میرا موضوع نہیں لیکن کوئی پابندی بھی کوئی نہیں سبحان اللہ محبوب سبحانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہنشاہ بغداد آپ دی خدمت ابن العربی دا والد حاضر تھی سبحان اللہ تیان کے عرض کے تو اس کے میری اولاد کوئی نہیں دعا فرماؤ اللہ میں کو بیٹا دے دے آپ نے فرمایا کہ تیری اولاد لکھی ہوئی تو کوئی نہیں لیکن اللہ کے منگ دے تے فرمایا نے میرے پچھو آون تے ان دی کنڈ کو اپنی کنڈ نہ لینے تے یہ میں ہاتھ چاہ کے آکھنے اللہ تے میں کو ڈھیر سارے پتر دے ہونے ہیں تے جتنے تے میں کو پتر دیتن تے ہک میرے حصے دا اجن رہ گئے وہ بیٹا جڑا تے میں کو دے ہونا ہے میں دعا مانگتا او میرا جڑا بیٹا ہے جڑا تے میں کو دے ہونا ہے اللہ میں چاہنا کہ ایک خالی نہ منجے ایک کو بیٹا دے جا اس دے گھر جڑا بیٹا جمع وہ کو آدھن ابن العربی مانوی بیٹا غوث پاک روحانی بیٹا غوث پاک تے اے اس دا مرید ارطغرل اور اس دا ابا شاہ سلیمان بھی اے چین دے آجڑی ہن تے ترکمن وسے خدا نے اللہ نے انہاں کو رنگ لایا اے عاشق رسول ہے اور پھر زمانے کو انہوں نے سبق سکھا ہے ابن العربی رحمت اللہ تعالی علیہ ہائے ہائے اس بندے نے انہوں دی کن تھپی انہوں دی تربیت کی تھی خود حکومت نہیں چھکی جڑا خود ہی حکومت کرن ساکو کوئی گلہ کوئی نہیں مگر ابن العربی نے انہوں دی کن تھپی انہوں کو ہمت یہ اپنے قبیلے کو اون جاہتے کھلایا جتا دشمن ان کے مسلمانہ تے حملہ کریں دائے یہ کہ سرت تے میں پاسا سینے تے گولی میں کھاسا تے مسلمان سمسر فوجے تے موجے فرمایا سینے تے گولی میں کھاسا تے قوم آرام کرے سی اے اپنے قبیلے دے بہادر لوگوں کو نال لا کے انہیں اتھا رہائش رکھیے جڑا سرحدی علاقہ ہے گالی تو چلیے کہ سرحد تے بزدل بندے سبحان اللہ اللہ کرے ترکی والے عاشق جاگ پہن ہندوستان دے عاشقی جاگ دے پہن اللہ کرے ساری دنیا دے عاشق جاگ پہن اے فرانس دے کتے انہاں دی بکواس بند کرنا بہت ضروری ہے مسلمانہ کو اللہ ہمت دے وے کہ انہاں دی گدی جو زبان چھکی دے اور اکت تک بکواس کریں دراز ان شانیہ کا ہوا الابتر اللہ دا وعدہ ہے تیرا دشمن ابتر ہے یہ مٹ کے راسا سونے نبی دا نام زندہ ہے اور زندہ راسا فرانس آج دا ایک امنی شروع کی تھی ودا عرصہ تھی گئے اور بہت مرتبہ نقصان اٹھا چکے میں امید کرنا کہ اللہ انہاں ظالمہ کو بھئی گستاخاں واسطے کوئی نرمی دا لفظ نہیں استعمال کیتا جا سکتا اللہ انہاں کو نیست و نابود فرما منقذ لونگ اور ادرک دا تاجر ہے مدینہ پاک آئے بیٹھے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سامنے تھے حضور کو رٹھے سے دیکھ کے آہدے کسی ماں نے ایسا سونا جایا ہی کوئی نہیں پتہ نہیں کس دیس دا سلطان ہو سی سونے دا بادشاہ ہے سرکار دا ادب کی تیس حضور کو نبی دے طور تے نس جانا یہ کو پتہ نہیں ہاں کہ یہ رسول ہے حسن دا ادب کی تیس
سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی تے التفات فرمائی، توجہ فرمائی۔ ملن تو بعد ایک حضور فرمایا انت منقذ، کیا تو منقذ ہے؟ سر سٹ کے آدھے میں تو منقذ ہاں لیکن تو کو کہہ دس ہے۔ سونے فرمائے اے میرے اللہ دا کرم، جلے فرمائے نا اللہ دا کرم ہے۔ سأل عن اشرافہم رجل یسمیہم باسمائہم، سرکار نے اندے دیس دے علاقیاں دے بندیاں دے نا چاہتے ایک ایک سردار دا نا چاہ کے پوچھا ہے اوندا حال کیا ہے، اوندا حال کیا ہے، اوندا حال کیا ہے، یہ حال بھی دیندہ ہے ولا پوچھ دے اے دسو سنا اسا تو کو اپنے دیس اچ کدے ہی نہیں دکھا، تو سب کی میں جان دیو کہ میرے وسیب دے اے سردار ہیں۔ سرکار فرمائے اے میرے اللہ دا کرم ہے۔ سر چکا کے آدھے تو اللہ کون ہے، تسا کون ہے؟ یہ مسئلہ کوئی نہیں جان سکا، کون جانے یہ کون؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا او میرا اللہ ہے وحدہ لا شریک ہے اور میں اوندا بندہ اور رسول ہوں۔ کلمہ پڑھے اسلام قبول کیتے، دل تا پہلے ریتی کھڑا ہے، کوئی دا کلمہ قبول ہے جڑا پہلے دل دے لے، دل ریتی کھڑا ہے، کلمہ پڑھ کھڑا ہے، اور دل سجینا کھڑا ہے، تھوڑا جا موقع ملے ہاں قدمہ اشباما سرکار دے سونی بارگاہ حاضر تھی ماں تے حضور دے قدمہ دا فیض پاواں، جنہاں یہ سوچس کے قدمہ اشباما فیض پاواں سرکار دے قدمہ تے حضور دے قدمے باہر دی جاہ ملے، موقع ملے، خیال حس متہ سوال کرنا تے بے ادب تھی رہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا منقذ سارا دل آدھے تو سارا مہمان تھی ون، دسو انہوں نے کیا گزری ہو سی؟ آدھے ٹھیک ہے سونا یہ تے بہت بڑا کرم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک نال لا گئے، مہمان خانج بھی لائے نے، ایک کھانا کھوائے نے، ایک آرام دا موقع فراہم کیتے نے، سورہ فاتحہ آپ سکھائی نے، ایک نماز سکھائی نے، ایک اپنا کیتے نے، ایک پیار دیتے نے، اندہ دل لگ گئے سرکار نال، سونے نال محبت ہے، اتنی محبت ہے جان تو قربان ہو منتے آمادت ہے۔ چاندنی گزرن ایکو تو پچھلے بھول گئے ہم، ایکو تو یاد ہی کچھ نہیں تھا، انہیں تو اکھیں ایکو دھوئی دے دیا ہم کہ کس سونے کو دے کی دے، یہ پچھا تو بنن دا کوئی خیال ہی نہیں تھا۔ ایکو کیا معلوم کہ ہجر دی کھڑی سر تے کھڑی ہے، حضرت محبت دا اصول ہے، فراق بھی موجود ہے۔ ایکو کیا خبر کہ جڑا پیار دی گلیج قدم رکھے وہ کو جدائی دے صدمے اٹھاؤنے پونن، یہ تے سردار ہے، سردار دا بیٹا ہے، دولت نال کم حس مال نال کھیدہ ہے، ایکو تے تجارت دے فن آدھے ہن، ایکو کیا پتا جنن محبوب کہیں دا دل کھس گنن بل کیا گزر دی ہے، بل یہ عشق دی ریت پریت دے اندر جو ستم اٹھاؤنے پونن، ایکو تا معلوم ہی کوئی نہیں ہاں کہ صدمہ کیری شے کو آدھر کسی دی یاد جنوبر کیا مانا رکھ دے، چھتیاں تروٹ میں دیا محبوب دے کوچے دو ٹر دے مگر صحیح کٹھر دی اجازت نہیں رہا دی، محجدانے نکل آنا مگر پھر بھی محبوب دی یاد تو جدائی ممکن نہیں ہو سکتی۔ ایکو کیا خبر جنم دل کسی دے نبی تے ہو بنے بل کتنے مشکلات آوے نہیں ہیں، یہ تا اجڑ سوچا ہی نہیں تھا تے ہجر دی کھڑی ہے۔ ایک سونے نے سر کے فرمائے کہ تسا بہت آرام کیتا ہے اور جو مناسب ہے یاد کر کیتا ہے، اسا تو کو خط دینے ہیں تو انہیں علاقے دے سردارہ دینا جاؤ مناسب موقع تھے انہوں کو سارا خط بھی دیوائے، اپنے گھر وال بنجو، اپنے کاروبار کو بھی سنبھالو، سونے اجازت دیتی ہے، باہر دا موقع ختم ہو چکا ہے، بولے دی جاہ نہیں ہا، لبا کو چنبش نہیں ہا، سر سٹ کے آکے آج پتہ لگے کہ عشق دے اندر جیڑا مزہ قرب و وصل دائے وہ مزہ ہجر و فراق دائے۔ سونے آپ کن تھپیے ایک روانہ کیتے مدینہ تو یمن تک روندہ رہ گئے، گھر پہنچے وطن ول گئے، اپنے گھر جو خط ہے وہ کو چھپائے، ایمان کوئی چھپائے، مشہور گالے عشق تے مشک چھپ دے کت تک چھپاوے ہاں۔ ہکڑی اندھی گھر والی میں کے گئی اپنے پیکے تے اندھے سورے دا نائے منظر، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اندھے سسر منظر دا حال بھی پوچھا، خطج بھی انہوں نے نال لکھوایا، وہ بھی سردار ہے۔ اندھی گھر والی گئی اپنے میکے دھیاں اپنے دکھ لکینیاں مگر جلے پانی سردار تھی ونے ولا اپنے ابے کو رسینیاں
باپ کے ود کے غمخار کوئی نہیں وہن کے اپنے ابے منذر کو رسائے لما راجع منقذ من یسرب جنن دا منقذ یسرب تو مدینہ منورہ تو واپس آئے انہیں عادتہ بدل گئی ہیں یغسل اطرافہ ہر ویلے ہاتھ دھون دے منہ دھون دے پیر دھون دے ایتے ہاتھ منہ پیر دھوتی رکھ دے لازے لازے یو کم کرے دے جیڑا بندہ منہ دھوے ولا کہیں کو منہ دکھے دے ایتے کہیں کو منہ دکھاوانی نہیں بیندا کھڑائی کر رہے انہیں عادتاں بدل گئی منہ دھون دے ہاتھ دھون دے پیر دھون دے کھڑائی کر رہا دے اپنے ابے کو آدھی ہے ولا ایک پاسے منہ کر کے کھڑا تھی وے کھڑے کھڑے ولا جھک وے دے ولا ویضع جبینہو علی الارض ولا متھا زمین تے چرک دے ولا انہیں اکھیں آنسو ہوندن ولا اٹھی باندھ دے اون دے نال الوین دے جڑا نظر دے نہیں اندھا گالی اون دے نال ہی جڑا رشتہ ہی نہیں منظر سنیے گال سن کے کسی میری دھی گھبرا نہیں اے دس کہ تیرے نال کیسا ہے وہاں کے پہلے اچھا ہے ہن بہت اچھا ہے مگر میں حیران اس گال تے پریشان یہ ہے کہ اندھی عادت تبدیل ہو گئی ہے رموز زندگی عادات زندگی تبدیل ہوئی ہے طرز زندگی بدلے ہن آئے ہر ویلے منہ دھو دے میں دیکھتی ہوں چہرہ دھو کے کسی طرف ویندہ ہی نہیں اندھے نوے رنگ دیکھ کے میں پریشان ہاں منذر فرمائے بیٹا تو گھبرا نہیں غم نہ کھا جا تو آرام کر تیرے نال ٹھیک ہے معاملہ ٹھیک ہے باقی میرا پتر ہے میں انہیں نال الویسا اوکن پٹسا کہ ایکو کیا ٹھیک ہے جڑیاں تو آتا نسیندی پئی اے آتا نسیندین ایکو کسی نال پیار ہو گئے منذر آگے منقذ کو سرگی دیس آدھے پتر میں کذرا کلے حال دے میں کو ڈسکے کو دل لیتے ہی کیا تھی گیا دیکھو ان نوے عادات کی تو سیکھا ہے بتاں کے انتصارے تنگ ہم منظر اہدائی صاحب کو کوئی گالتا نس منقذہ کے چاچا سہیں میں گیا ہم سونے دے شہر اتھا حسن دا بادشاہ رٹھے دل و جان تو فدا تھیا اپنے آپ کو قربان کی تم ان سونے دے قدمے میں وارفتہ تھیا تے ان سونے دی تھے یہ زیارت میرا ہاں ٹھر رہے دل تری تم پہلی نگاہی ولا جل سونے الوائے ان دا حسن بھی دل کھس گندہ ہے ان دے بول بھی دل کھس گندے ہیں منظر آکے ان دے کچھ گال سنا آکس میں کیا دساما یتیم دے سر تے ہاتھ چرک دا ہے غریباں کو ہاں ڈال لیندے ہیں دسترخوان نعمت تے کھانے چڑے لیندے ہیں مخلوق خدا نال محبت رکھ دے ہیں ہر شے کو ان دا حق مل دے اٹھا میں نماز سکھایا خط دیتا ہنے اس خط دی تو نہ ہے سونے نے سلام بھی بھیجے منظر دے آکھ جھان جائی آکھ ذرا خط سنا دل خط سنس مولنا روم تڑا پٹھن فرمائنے نہ تنہا عشق از دیدار خیزت بسائی دولت از گفتار خیزت ضروری نہیں کہ محبوب کو دیکھن نال عشق تھیوے انہیں گالی سنن نال بھی پیار ہو محبت تھی یہ سرکار نال منظر آدھے ڈر نہیں انہا سرداراں کو جنہا دا نا ہے ساڈا وہ سردار ہم تا اسا بھی سردار ہے سارے کٹھے بیٹھ ہیں خط کو کھولا گئے تیرے کول بھی کچھ خطوط جمع ہیں کرے تو انہا خطوط کو توجہ نال پڑھا کر جنہا خط کھولے نے خط پڑھا گئے عبارت سامنے آئیے ایک کس شہنشاہ دا خط ہے جلے خط سنے نے دل نرم ہوئے نے اعجاز ہے اس خط دا کہ جنہ دے نا لکھے ہوئے ہم خط تمام سردارہ نے اسلام قبول کیتے ہیں انہاں فیصلہ کیتے ہیں اپنے قبیلے کو تبلیغ کرے دے قبیلے کو تبلیغ کرن ٹھوڑ پہن جنہ کو اللہ نے توفیق بخشی وہ مسلمان ہو گئے اکثر قبیلہ مسلمان تھی گیا جلے اسلام پھیلا ہی نہ دے قبیلے انہاں تیاری کیتے ہیں کہ ہون دیدار تے جو سرکار دی زیارت واسطے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دیدار واسطے سرکار دے مکھڑے کو دیکھن واسطے سونے دے دربار درے بار پورا انوار حاضری واسطے حضور دے قدمہ باہن بہ کے لذت جامن واسطے انہاں جس وقت تیاری کی دیئے روانہ ہومن لگے انہاں دیا عورتہ نے زیور ویچن جس علاقے دے لوگ ہن چنگے کپڑے پہنے عمدہ لباس کرو فرنل رہنے اور اتر خوشبو کستوری استعمال کرنے
امامے پہنے ہیں دستارہ سجے دے چپے ابا کما جلے ٹرنا پتہ لگ رہا یہ فلاں علاقے دے لوگ تے سرخ رخسار یمنی کشادہ پیشانی مناسب قد و قامت چوڑا سینہ اور پھر زبان دی فصاحت و بلاغت اور اکھاں دی چمک اللہ نے انہاں تے کرم فرمایا ہے سونے ہن بلا سج کے رہنے ہن انہاں نوے کپڑے گدے چپیاں نال صندوقاں بھریاں دستاراں چاہتیاں اپنی نویاں چھتیاں گدیاں انہاں دے عورتاں نے زیور دیتے انہاں سامان گدا تزئین و آرائش دا اور انہاں دے بڈھڑے بندیاں نے جڑے آپ نہیں بن سکتے ہاں انہاں غریب جواناں دے پیسے دیتے انہاں دے خرچے انہاں ادا کیتے جلے روانگی دا وقت آیا حضرت منقذ واضح بن زارے انہاں جو عالم اے آدھنا سا روانہ تھے شہر جو نکلن لگے عورتوں نے سا کو باہر الوداع آکھا اور سارے بڑھڑیاں نے سا کو پیغام لکھے سا کو خطوط لکھے اسا خط چاہ کے اسا دکھیاں دے پیغام کھن کے اسا آسرا کھن کے ٹرن والیاں دے اسا انہاں دے رسائل چاہ کے تے اسا عورتاں دے پیغام کھن کے مرداں دے پیغام کھن کے اسا روانہ ہوون لگے جن اپنے وطن جو ٹرے سارا خیال ہے کہ سونے دے مبارک دیس ویسو شہر مدینہ بن کے چشمے دے کنارے اٹھا کو بدھے سو جا ولا اٹھا غسل کرے سو نمے کپڑے پہ سو چپے سجے سو ابا کبا پا کے دستارہ امامے سجا کے ولا خوشبو عطر کستوری لا کے سین سرما کجل مساق کر کے جنر بان پھڑ کے ویسو اٹھا دربار ملائکہ حاضر ہو سن دیگر علاقے دے لوگ ہو سن دیکھن والے کیا اکثر کیسے لوگ ہیں جنر سا بان پھڑ کے ویسو لازا باہر دا موقع مل ویسی لازا الوامر دا موقع مل ویسی حضور دے کول بیٹھی سو سونے دے قدمہ موقع بن سی آدم سارے ارادے تاگے ہن پر بندے دے ارادے ترکتے رہنر اللہ دے ارادے ترکتر تو باقر اے آدم سا چل پے سوئے طیبہ روانہ ہوئے سارے ارادے کیا ہن پر پرو کیا تھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے لوگو اللہ دا حکم آئے کہ میرے کچھ چاہن والے میری ملاقات تے روانہ ہیں اور وہ شہر پہنچن والے اللہ دی پسند ہے کہ میں خود باہر بن کے ان آمن والے دا استقبال کرا سرکار آپ چل کے باہر آگئے زلف بدوش بے نقاب وہ اٹھ کھڑے ہوئے اب تو مانا حضور کہ عشق میں اثر بھی ہے جنب سلطان کون و مقام والی کائنات جنب سرکار چلوہ فرما ہوئے واضح بن زارے رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمیدن لما قدمنا المدینہ تھا اسا مدینہ قدم رکھا فنظرنا الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سارے نگاہ اٹھیا سلطان انبیاء دا مکھرا سامنے ہے سید سرما کچل مساق سا کو بھول گئے بھلے شاہ ویک ہجار دی صورت کہ یہ صورتہ بھول قرآن بچو فرمایا سا کو بڑن سورن دے تزین و آرائش دے آرائش و زبائش دے فرمایا سید سرمے دے خیالات بھول گئے سا کو تے کچھ یاد نہ رہا اکھاں پھٹیاں رہ گیا اثر کجاویت حاصل فجعلنا نتبادرو من رواحلنا اثر کجاویت تو تھرک مار دیتے محملہ تو چھلانگا لائیا سواریاں تو اتر گئے فرمایا پھر سنکا کیتا ساتھ سب کچھ قربان کر کھڑے فرمایا فقبلنا یادا رسول اللہ ورجلہو اثر سونے دے ہاتھ بھی چمے سلطان انبیاء دے قدم بھی چمے سبحان اللہ دست اقدس کو بھی بوسہ دیتا قدم مبارک کو بھی بوسہ دیتا اور حضرت منقذ رضی اللہ تعالی عنہ آپ اور سارے پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں کن نال لا رہے ایک سوال اٹھا کے اگر گفتگو ٹورن دی کوشش کرنے حضور جل انہیں کو کھنن آئین سرکار دے قدم زمین دے تے محبوب دے قدم زمین تے ہومن تے کوئی چمنا چاہوے کھڑے کھڑے چم سکتے سجدہ نہ سمجھ منکر سر دیتے ہیں نظرانہ بھئی لب لگن تا بوسا ہے نک تے متھا لگے تے سجدہ ہے ویسے نیت دا مسئلہ بھی نال ہے لیکن حیات سجدہ تاں بن سی کہ اگر نک اور متھا لگے لب لگن تا بوسا ہے اللہ اکبر اتنی اکتفا کرنے اس روایت اگرچہ روایت لگائے
12 ربیع الاول اج دی مبارک صبح سونے نبی دی آمد تے صرف ایک روایت میں پیش کرنے کی کوشش کریں نا سبحان اللہ اور وہ بھی خطیبانہ تقاضیاں دے پیش نظر عالم لوگ بیٹھن تھے آپ تے طالب علم ہیں اور جٹ بننے ہیں جٹا کی گفتگو دی عادت ہے سبحان اللہ تارے نال تو کو نصیحت کراں تورا دل دکھے ہاں سبحان اللہ نصیحت تا محبت دی دشمن ہے جڑا بندہ نصیحت کرے بلا بندے انہیں متھی نہیں لگتے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ میری گزارش ہے تو بھی کوئی سنجوگ بنا سبحان اللہ کوئی بخشش کا وسیلہ سبحان اللہ کوئی بہانہ گول سوکھا نسخہ میں آس کرا کوئی سنگت گول کے سبحان اللہ سبحان اللہ ظاہر ہے 12 ڈی تو جلسے پھر گزشتہ رات ساری رات دیا محفلہ سبحان اللہ اج سارے ڈی تو جلوس سبحان اللہ ہن ایویں محسوس تھیندے جی میں 10 روزہ اعتکاف وچ بیٹھے ہوں سبحان اللہ اچھی آنکھوں سبحان اللہ اللہ اکبر اللہ سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ 4 سال بعد سرکار کو واپس پہنچاون پہ آنی ہیں طائف وچ اعلان کرائے نے جائیں جائیں دیکھنا ہوئے اج سونے کو دیکھنے روز دیدار دی عادت رکھن والے دروازے تے آ کھڑے سبحان اللہ میرا خیال ہے کہ میں منقذ کی روایت پیش کی تھی نا شاید پہلے پیش کر چکا ہوں مستحضر نہیں تے لیکن ایک غور نال سن گنو چند کلمات سبحان اللہ سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ بعض حضرات ایسے ایجاد ہو چکے وہ آدم کے حلیمہ سعدیہ نے کوئی خدمت نہیں کی تھی اور اپنی طرف قیاس آ رہا قیاس آ رہی تھی اجازت نہیں دلیل کہہ رہے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کسی کنیز دا دودھ نہیں پیتا سبحان اللہ کسی کنیز دا دودھ نہیں پیتا تے انہاں دی ماں پہنچی تے ماں دا دودھ پیتا موسیٰ علیہ السلام دلے کنیز دا دودھ نہیں پیتا تے سرکار کی میں کسی دائی دا دودھ پی سکتا اے الفاظ توجہ فرمائے سو پہلی تگال ہے کہ موسیٰ علیہ السلام دی امی نال اللہ دا وعدہ ہے کہ ایکو صندوق اچھ رکھ چھوڑ اساں ایکو تیری طرف لوٹے سو اتھا کنیز شرط ہی نہیں کوئی بھی پلاوے ہاتھے او دودھ نہیں پیتے سبحان اللہ سبحان اللہ کوئی بھی پلاوے او نہیں پیتے اللہ نے انہوں نے وعدہ کیتا ہے کہ اساں تو آپ کو واپس عطا کرنا ہے سبحان اللہ اور جہاں تک سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا حضور دی عظمت دا تعلق ہے یاد رکھو پہلی تگال ہے کہ سیدہ حلیمہ سعدیہ کنیز نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنیز نہیں سبحان اللہ دوسری گزارش یہ ہے کہ اپنے مخصوص حالات دے تحت بچے پالن دی انہاں کو اپنے زندگی دے ایام گزارن واسطے یہ ذریعہ ہے انہاں کو اے ذریعہ اختیار کرنا پہ اے بھی منشاء قدرت ہے اس تو بعد موسیٰ علیہ السلام دا کنیز دا دودھ نہ پیونا اے انہاں دی شان و عظمت دی دلیل ہے اور میرے نبی دا حلیمہ سعدیہ دا دودھ پی گھرنا اے غریب پروری دی دلیل ہے اے بندہ نوازی دی دلیل سبحان اللہ اور سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام ایمن دا دودھ بھی پیتا ہے سبحان اللہ سویبیہ دا بھی پیتا ہے اور اپنی مبارک امی جان دا بھی جس ویلے سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آمن لگی ہیں تے طائف والے آئے تے استقبال تے الوداع آکھا گئے پہلی ہی منزل تے پہنچن تے ایک عورت دے رومن دی آواز آئی ہے سبحان اللہ آواز آئی ہے سرکار دی امی نے ڈاچی روکی ہے جتھا کوئی روے حضور دی ڈاچی روکوے دی ہے سرکار پہنچن سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے خاتون کن پوچھے تو کیوں رونی ہے وہ کہ میرا پتر ہی
منڈے تے جاتی ودیاں کھوئی چو پانی بھرن لگیاں پانی ہے چشمے دی تہج تے وادی سنگلاف رستہ ہے مشکل میں جو پانی بھرن لگیا میرے منڈے تو بچہ ٹھہ گئے کھوئی چ ون پے میرے اکھاں دے سامنے مڑ کے فوت ہو گئے میرے پتر دی لاش کٹھن والا کوئی نہیں روندی اس واسطے کھڑیاں کوئی آوے ہا میری مدد کرے ہا میرے پتر دی لاش کٹے ہا اے غم میں تے ماما دے درد سانجے ہونے سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی آپ بھی رومن پہ گیا جلے آپ رونیاں تے سرکار نے دیکھ کے فرمائے امی حضور تسا نہ روو تسا غم نہ کھاؤ ماں فرمائے کہ شہنشاہ شہزادے ماما دے درد سانجے انہا بیٹا فوت ہو گئے لاش کٹھن والا کوئی نہیں اتھا تے اپنے آپ تے ضبط کرنا مشکل ہے سرکار فرمائے امی روو نہیں اجازت ہوئے تے میں کچھ کرا ماں ہے فرمائے نے شہزادے 4 سال عمر مبارک لباس بشری سونا گہری کھائیے کون تلے اترے سنگلاخ بادیے ہمت والا مرد بھی ویسی نہ مشکل ہے تو سکی میں لاش چاہ کے آوے سونے فرمائے سکو ونجنا نہ پوسی میں خود ہی کندھی تے آئیں سرکار نے دوہے ہاتھ پتھر تے رکھن اپنے حسن دے ہک چھلک پانی کو دکھائیے اور فرمایا نے ایوہ الماء ارفع ورتفع پتھر دی کوکھی جو پانی دے آب شارہ نکلین تے جلے پانی فراٹے مار کے نکلے دیدار مصطفیٰ واسطے حکم مصطفیٰ تے جلے پانی نکلے وجہ تاری ہوئے تے بچے دی لاش کو پانی نے اٹھائے تے چاہ کے چھلنے بچے دی لاش باہر پچھائیے جلے لاش باہر آئیے عرب دے قدیم روایات دے مطابق پرانی روایت مطابق اس عورت نے اپنے پتر دی لاش تے زلفاں کھولیے تے رومن لگیے سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ دی آنکھ بھی آنسو آ گئے سرکار فرمایا امی تو نہ رو جے ویلے سرکار انہوں دلاسا دیتے انہوں خاتون کو خیال آئے ان سوچا ہے کہ میں لاش چاہ کے گھر میں سا لیکن پچھ سن افراد خانہ کہ بچے نال کیا تھے انہوں کو جیسے ایسا پانی بھرے نہیں پئی ہم یہ مونڈے تو ڈٹ ہے کہ کھوئی جوان پائے اکھاں دے سامنے بڑھ کے فوت ہو گئے او آکسن تو پھر کٹ کی میں کتی ہمیں لاش خواہ کھائی تا جھکی ہے تو کی میں پہنچی ہمیں میں کو سنا پوسی ایک حسن والا آیا ہے ایک صورت والا آیا ہے ایک صاحب حسن و جمال آیا ہے اس سونے نے پانی کو آکھا ہے تے پانی آپ لاش اٹھا رہتی ہے انہا تعلق ہے کسی ذات نال وہ مالک دا نا چیدہ ہے پانی پتھرائی جو نکلتا ہے میں جلے حال دے سا ان خیال آئے سی میں کو سہیلیاں آکسن موقع ہے منگر دا تو جھولی پھیلاوے ہا جا اک جیڑا پانی کو آہدہ کھڑا ہے تو بھی علمہ پوے ہا جو خیال آئے سو ٹھیک کھڑی ہے آکے سونی صورت والا تیری بارگاہ ہج کمی کوئی نہیں کسی ذات نال تیرا تعلق ہے سونا تو انہا نا چہنا ہے تیرا سکہ چل دے تیری گال چل دیئے میں تیرے حسن و جمال تے شہد آئیاں میری نسل تیری غلامی کرے سن میرا یہ پترے اور یہ میرے سامنے فوت ہو گئے ایک نگاہ عیدوں تے ہی کرچا جیڑی نگاہ پتھرہ تے کرے دے ایک نگاہ عیدوں تے بھی کر سرکار بچے دے قریب پہنچن جامع المعجزات والے نے لکھے نگاہ کر کے فرمائے نے ایوہ الصبیانہ محمد بھی ہوئے تنوک بھی رامن ایوہ الصبیانہ محمد وہ بچہ اٹھا ہے اٹھی کے آدھا کھڑا ہے السلام علیکہ یا محمد میں حیران اس قوم دیا سرکار دی گال کرو شکچ پہ ویسے قرآن آدھے کہ حضرت ذوالکفل علیہ السلام دی امت دے 1000 افراد مر گئے تے ذوالکفل دی دعا تے اللہ نے انہوں کو اٹھا کھڑایا اس ویلے اٹھایا جلے انہوں نے لاشاں بھو کر چکیا ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألف نہیں 1000 افراد موت دے ڈر کر نکلے وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا اللہ نے فرمایا مر وجو مر گئے پھر آپ آئے تھے لاشاں تعفن ہے آپ رو پائے اللہ فرمایا روسی تو گیا ہمیں روندہ ہی تم ہے عرض کی تھی اللہ جے جے وہین اپنے ہیں ثم احیاہم اللہ نے انہوں کو زندہ کی تھا
ذوالکفل علیہ السلام دی دعا نال جڑے زندہ تھے ہن او نسل جڑی او نسل انہاں دے بندے کچھ موجود ہیں اج بھی انہاں دے جسم وچ بدبو ہوندی ہے. میرا مشاہدہ نہیں پڑھا نہیں جو ہے کہ بدبو ہوتی ہے. ہاں جب اسلام قبول کر گئے نا آئے کتنا بابرکت نہ ہے سونے نبی. ذوالکفل نے مردے اٹھائے, عیسیٰ علیہ السلام نے مردے اٹھائے, سب تسلیم کرے نا, مگر سونے نبی دی گال آئے شک جائز نہیں. نگاہ تھے یہ بچہ اٹھائے آدھے السلام علیکہ یا محمد. واہ واہ. فرمایا حضرت سلیمان علیہ السلام نے قد علمنا منطق الطیر, سر کو پرندے دی بولی سکھائی گئی. سلیمان او ہے جڑا ہد ہد نال ہد ہد دی بولی الواوے, سارا نبی او ہے جن دی بولی چ خود پتھر الواوے. اللہ تعالی میلاد کمیٹی کے لیوال دے عظیم قبلہ شاہ صاحب دا حکم ہے. اور میں تے چونکہ بارہا اکثر دوست فرمائش کرے گا تے سنے نہیں رہ گئے ہیں, آپ دا حکم ٹالا بھی نہیں جا سکتا, لیکن جان بوجھ کے ذرا تھوڑے جا موضوع میں کہ چلو یمن دا ذکر آونے منقذ دا کیتا ہے تے یہ نہ ہوئے بھی ہر بار وہ ویسے کرنی, لیکن وہ عاشق رسول ہی ایسا ہے, اس دا ذکر بھی ویسے بھی تو ہر رکعت ہی سورہ فاتحہ پڑھتے ہو. کچھ چیزیں ہیں وہ تکرار نال بھی اتنی ہی محبت رہتی ہے. وہ ویس عاشق رسول ہے, عشق رسول اچ کٹھا ہویا جوان ہے. آجڑی چھیڑو جتوال سونے نال پیار رکھن والا, حضور دی محبت دی گال کرن والا, ابتدائے محبت وٹے لگ دے ہم کنکریاں چاہ کھڑدا ہے, رو کے آدائی میں کو مارن نال سکون مل دے تو سا مار دیدہ کرو, چنجالے پتھر نہ مارے کرو, خون لڑ پوندے وضو تروٹ ویندے, میں محبوب دا نا چاونا ہوندے, بے وضو نا چاواں ادب اجازت نہیں دیتا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو پیغام بھجوایا ہس. ایک آجڑی کو توارے شہر نال پیار ہے, وہ کو شوق ہے شہر دیکھن دا, کریں توارے شہر آوے تے توارے شہر دی بے ادبی تے نہ تھی سی. اجن سونا مکے رہندا ہے, سرکار نے حکم فرمایا اویس کو آکھو تیرا پیار قبول ہے, مگر تیری بڑھڑی ماں ہے, جب تک اجازت نہ دے وے سارے شہر آمن دی اجازت کوئی نہیں. شہر آمن دی اجازت ماں دے نال مشروط ہو گئی. اون رستے تے اٹھ چریندا ہے جتھوں حجاز دے قافلے میں گزر دے لوگاں کو آدائی تھوڑی دیر باہو سونے دا حال دے وہ, انہیں بکریاں میرے نبی نال پیار رکھ دیا, انہیں گئیں کو سرکار نال محبت ہے, انہیں اٹھاں کو مدینہ دیکھنے دا شوق رہا ہے. بلا گالی یاد رکھیا بزم سجاویا, میں کچھ مختصر کر رہے ہیں سبحان اللہ فرماؤ. سونے دا ذکر کریا بزم سجاویا گال چلے ہا, انہی بزم جنن کریں کہیں حضور دا نا چاہتے چاہ سرکار دا نا آئے ول زمین تے نہیں باندھا ول اٹھی کھڑا آئے ٹھڈیا راتیں کوٹھے دی چھت تے چڑھے ہا تے رو کے آدائی بلال پتہ نہیں کیٹھا لے جائے تیرا, شیریں لہجہ تو آواز کر دے, سرکار حجرے دا پردہ اٹھا دے دن, اے جی آواز ویستی ہوئے ہا, میں بھی سڑ مارا ہاں سونا اپنی شکل دکھاوے ہا. عشق رسول اچبار رفتہ شخص, حضور دی محبت اچ قربان ہومن والا شخص, 15 سال روندے گزاری بیٹھا ہے, آج ماں دے قدمے بیٹھے تے روندے اکھاں جو آنسو جاری ہوئے, ماں دے پیران تے ڈٹھن نابینا بڑھڑی ماں اٹھیے, ہاتھ لا کے آکے سی پہلوانا جیسا تیرا جسم ہے, کیڑا غم میں تے کو کھا گئے, رو کے آکے سی امی تو تا جان دی ایک کوئی غم میں کرے میں ہی مدینہ دیکھ سا. ماں فرمائے ویدہ کیوں نے, آکے سونے فرمایا ہے جب تک ماں اجازت نہ دے وے میرے شہر نہیں آمنا.
میں اجازت منگا ہاں تو دل رکھے ہاں دل دے ارمان دل نہیں دفن رکھے ماں نے کن تھپے فرمائے میری اجازت تے گال مک دیئے تے جا ویس تے کوئی اجازت ہے سونے دے دیس ون ماں نے کن تھپیے جلے ٹرن لگے فرماون لگیے ماں ون کے دیدار دا مطالبہ نہ کر بیٹھ سوال نہیں کرنا مطلب در مل کے بیٹھی وے کہ میں دیدار کر کے ویسا محبوب مرضی دے مالک ہونن انہوں دی مرضی کو تقدس حاصل ہے اگر آونن پیر چمکھنے مناسب نہ سمجھن سوال نہ کرے ساری اکھا اس لائق نہیں ماں پہلے محبت دا راز کھولے ولا فرمیسی چار پہر ونن دن مطلب میں مر وجا میری قبر دا دروازہ کون بند کرے سی فرمایا اس تھا باہر دی اجازت نہیں ٹکڑ دی اجازت نہیں چار پہر ونن دن دیدار تھی وے کر گھنے نہیں تے وینا پین ولا واللہ ہمیں اپنی ماں دی گال سن کے وہ ویسے کرنی اٹھے سراہی پانی دی بھریے سے ماں نے کن تھپیے بکراس چاہتے سے رسے کھولن دا وقت کوئی نہ ہس اٹھا دے رسے کپیدہ گئے کن تھپ کے آدھے ان توڑ لاؤ روز آدھے ہاوے کدر مدینے میں سو آج وہ ویس مدینے بھی آوے بھئی دوستان عزیز ابن عساکر اپنی تاریخ لکھ رہے ہیں اٹھا کو دوڑے نہ رہ گئے دوڑ کے انہیں اٹھ تھک میں دے ہم اٹھا دی کانڈ تو لہ پوندا ہائی آپ دوڑن شروع کر دینا ہائی تتی تھی چوگل چودھار پھرا ہند سندھ پنجاب تے مار پھرا سنج بھر تے شہر بازار پھرا متجار ملم کے حسان سبب ہمیں تھکرے تھوڑے کھاندریاں تیرے نام تو مفت بھی کھاندریاں تیرے باندیاں دی میں باندریاں تیرے درد کتیاں نال عدب کبھی عرش پر کبھی فرش پر کبھی در بدر کبھی اس کے در غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں سے گزر گیا انہیں عشق دا مل لگے انہیں ہنجوہ دی قیمت تھئیے انہیں درد کو بنایا گئے انہیں خیرات تقسیم ہوئے انہیں استقبال کیتا گئے شہر مصطفیٰ دی دوڑ میرے مالک کو پسند آ گئی آواز قدرت مالک الملک نے فرمایا فرشتوں زمین کو آنکھو ذرا مختصر ہوئے سڑکا سکر وجن شہراما سمت وجن زمین دے ترابا کسو تڑیا چھکو میرے محمد عاشق مدینے پہنچے اپنی دوڑ نال نہیں پہنچتا کتھا یمن کتھا مدینہ کھلا کرتا پسی ہوئی داڑھی گلا دامن تر کرتا تے انہیں وستیاں ہویاں ہنجوں درد دے گڑھڑیاں بدھایا ہے زخم دا طوفان چاہ کے آ گیا ہے سارے زمانے دے زخم ہی دے جگر تے ہن تے اج سارے زخم دکھاون مدینے آ پہنچا ہے انہیں نفیس جسم تے سرخ ڈورے والیاں انہیں اکھی تے انہیں اکھی نہ وسن شہر مدینہ جنہیں آنسو صحابہ کرام جمع تھیں فرمائے نے تیرا ذکر اگے چلتا ہے سونے ایک فرمائے یمن والیاں کو اویس کو جان دے ہو کچھ آنکھیں جان دیں کچھ آنکھیں نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے زمین والے او کو جانن تے بھاوے نہ جانن آسمان دے سارے فرشتے اویس کو جانن دروازے تے روندہ کھڑا ہے باہر اٹھا کو بدس اٹھا کو بد کے آدھائی آواز نہیں کٹنے ان شہر جبریل بھی ساہ روک کے آدھائی سونے دے در تے روندہ انہا رومن کنیز ہے یہ دروازے تے دیکھ کے فرماون لگی اویس دیکھ کے فرماون لگی آمن والا اتنا نہ رو مطا زمین دسی نہ پھٹے اپنا نا دس کون تھی نے کتھوں ہے آکھے سی میں کو اویس آتے میرے ابے دنا میرے میں یمنیاں کرنیاں جتوالا آجڑیاں چھیڑوں ہاں تے میں شہر دیکھن دا شوق رکھنا ہم شہر ڈٹھے خوش کھڑا تھی نا کنیزی نگال کو سمجھے فرمائے نا سرکار شہرج کوئی نہیں بارہ نہیں تو انتظارج ہے اگر سونے شہرج ہوندہ تو بھی قدم چم گندہ مگر حوصلہ رکھ آدھے یہ بھی کیا کم ہے کہ تیرے شہر میں آئے بکوے خستہ دلا ہے کہ جان رسیدہ بلب گر برس میں عیادت گزر کنی کے شبت روز تا اتھے جمن بہ کے آدھائی
بکوے خستہ دلا ہے کہ جان رسیدہ بنا گر برس میں عیادت گزر کنی کے شود عشق دے ای بیمار کو کرے پچھڑ اوہانا تواری عیادت کرن والی سنت ادا تھی پوے ہاں تے دکھیاں دے دکھ ٹل ونجن ہاں آج توڑ آیا کھڑائی دروازے تے روندہ کھڑائی تے کنیز فرمایا میں دودھ کھننا دے قاصد آگئے خبر دیتی ہے شام کو سرکار آنے پہن جائیں جائیں دیدار تے جلنا ہوئے تیاری کرے ایک واقعی نے ویس ٹھیک پو سرکار آنے پہن تو ہی دیکھی نے حسن دے بادشاہ کو آج ول حسن خیرات کری سی کرے سی آج ول عشق دے کاسے ترٹ سن کشکول پھنیج ویسن چھولیاں ادھڑ ویسن اتنی خیرات مل سی زمین والیاں دے مقدر تے آسمان والے رچ کرے سن تو دیکھے شام کو کیسی بز میں رو کے آدھے شوق تباہ ہوئے پر شریعت اجازت نہیں دے دی اے رونا ول گئے اے واپس ول گئے اے ونجنا ہے یہ چلا گئے صحابہ اکرام ایک والوداع ہے حلیہ بھئی حلیہ ابن الملکن ابو نعیم والی نہیں ابن الملکن والی شام کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے در دولت پہ پہنچے سرکار نے اپنے دروازے دی اتلی لکڑی کو ہاتھ پاتا ہے ہاتھ رکھ کے ایک قدم آستان تے رکھا ہے بھئی تلوی چوکھٹ تے قدم رکھا ہے سرکار دا ایک قدم اندر اور ایک باہر سرکار نے نگاہ فرمائیے صحابہ کرام تے نگاہ کر کے خاموش ہوئیں اکھا ایک آنسو روا ہوئیں عشق بار ہو کے پوچھے نے اے لوگو میرے دروازے تے اج کون رونا رہ گئے عرض کی دیگئے سرکار اویس بن عامر کرنی آیا ہے رو رو ولا ول گئے حضور فرمائے آپ تا ول گئے اپنی خوشبو میرے دروازے چھوڑ گئے گھر پہنچے ولا واپس واللہ بزم سجائی صحابہ کرام کو فرمایا لوگو ایک آجڑی ہے جمندہ وہ سارے نال محبت رکھ دے اسا اوکو چاہ دے اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا کرتا مبارک اتارا اور فرمایا عمر و علی تاری ملاقات تھی سی اویس نال جنہوں کو ملا ہے اویس کو میرا سلام اکھائے پھر فرمائے نے میرا ایک کرتا اویس کرنی کو توفے جریبا ہے ولا فرمائے نے اویس کو اکھا ہے میری امت دی بخشش دی دعا تو سریٹھے کہ کوشش کی تھی میں کچھ خلاصہ بھی ہوئے اور کچھ گال بھی پہنچے فرمائے نے اویس کو اکھا ہے میری امت دی بخشش دی دعا آل رسول دی اجازت نال میں دو جملے اکھنا چاہتا کرتا تا مل گیا جنہاں صحابہ کرام نے کرتا دیتا ہے نا ان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوامن دا نہیں اکھا تے اے بھی نہیں اکھا کہ اویس کو اکھا ہے پاک نے فرمائے نے اویس کو دے دی بھائی پوامن واسطے اللہ نے فرشتے بھیجے کرتا پائی گتا دعائی تھی گئی امت واسطے میدان صفین سرکار مولا علی مرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کھڑے ہم تے ادب دا دامن نہیں چھوڑنا کھڑے ہم تے اویس کرنی آگئے اویس کرنی پہنچ گئے کرتا چاہتی ودائے کرتا پیش کی تیس آکس ایک کرتا ہے سونے نبی دا تے میں اج شہید تھی بننا ہے یہ اہل بیت کو لورا سبحان اللہ اس کرتے دی تاریخ لمبی ہے کسی محقق آدمی کو لوں کہیں میں بہ کے سن اپنی تو کوئی اوقات نہیں کہ کوئی گال تھی بنے پھر کو نبھاونا مشکل ہونا ہے اتنا سن گلو اے گال آسان ہے کہ کرتا دیتا اہل بیت کو کہ اے آپ سنبھال گلو میں شہید تھی بننا ہے تو میرا خیال رکھا ہے وہ ویسے کرنی میدان صفین شہید ہو گئے جامع شہادت نوش فرمایا واہ اویس دیکھو کرتا نبی دے وے کفن علی دے وے محبت رسول دا اعجاز ہے آخر تے گفتگو ختم کرنے ہوئے کوئی نصیحت تے کر نہیں سکے اس درخواست کو کافی سمجھو دشمن اسلام اور پاکستان دے دشمن مسلمانوں کو لڑاون واسطے یہود و نصارہ اور قادیانیت نے مل کے سازش تیار کر رکھی ہے کہ سٹیجاں تے عام جگہ تے ہر محاذ تے
ہر محفل مسلمانوں کو لڑاؤن واسطے انہیں بے ادبی دے کلمات پاتے ونجن اور ایک تباہ ایویں نہیں تھی رہے اتنا ہی تھی سن کہ اگر بعد والے لوگ پہلے والے دے خلاف زبان کھلے سن اس سازش اس تو بچوں کسی بھی مرحلے تھے کسی بھی منزل تھے کسی بھی موقع تھے اہل بیت رسول اور صحابہ کرام دے خلاف کوئی گال ہرگز زبان جو ادا نہیں ہونی چاہیے اور کوئی گال کرنا بھی چاہے تو کو صاف روک دے کہ نہ گلا کرنے ہیں نہ گلا سن دے سبحان اللہ امن کتا ہو بالا نہیں ہو منڈے ہونا سبحان اللہ اے وطن عزیز پاکستان اس دی حفاظت ساری ذمہ داری ہے سبحان اللہ اور دشمن دے حد دا کھلوڑا نہیں بننا جنہوں نے بے احتیاطی کی تھی وہ اپنی بھگتے سن وہ آپ جواب دے ہیں گالی گلوچ کسی واسطے کم از کم سادہ منصب نہیں اپنا شیوا نہیں اسا دعا گو ہے اللہ تعالی حضور دی امت تے کرم فرماوے اسا اہل بیت دی محبت اور مودت کو اپنا ایمان سمجھ دے اور صحابہ کرام دی تعظیم کو اور ادب کو اپنا ایمان سمجھ دے ہیں سچ گالتا ہے بی بی پاک سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا او جان رسول ہند جگر گوشہ رسول ہند حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ و ارضا او خیر و حاضر الامت مقام تے فائز ہند تو ہیں وراء الوراء اس دور دے دانشور جھوٹے ہو سکتے ہیں اہل بیت دی عظمت شک نہیں صحابہ کرام دی خدمت شک نہیں وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین